السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اگلے مخارج پہ جانے سے پہلے ہم دانتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ کون سا دانت کہاں پہ پایا جاتا ہے اور ان کے نام کیا ہیں، کیونکہ جب ہم مخارج پڑھیں گے، بہت سارے مخارج ایسے ہیں جن میں زبان جو ہے وہ دانتوں کو لگتی ہے تو حرف ادا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان دانتوں کے نام کیا ہیں تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہمارے لیے آسانی ہو۔ اور اس میں ایک چیز اور میں بتاؤں گی کہ اوپر والا اور نیچے والا جبڑا سیم ہی ہے، یعنی ان کا پیٹرن سیم ہی ہے، جو دانت اوپر ہیں وہی دانت نیچے والے جبڑے میں بھی ہیں، تو ہم ایک کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں، وہی چیزیں اوپر ہیں اور وہی جو ہیں وہ پھر نیچے والے جبڑے میں ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے دانت، یہاں پہ دیکھیں بالکل سب سے پہلے لکھا ہوا ہے سینٹر میں، اگر آپ دیکھیں تو ثنایا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ثنایا لکھا ہوا ہے، پنک کلر اس کو دیا گیا ہے، یہ دو دانت آپ کو شو ہو رہے ہوں گے جن پہ پنک کلر کیا گیا ہے، یہ دو دانت شو ہو رہے ہوں گے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ ثنایا ان کو کہا جاتا ہے، دو دانت ثنایا اوپر ہوتے ہیں، دو نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اوپر والے دو دانت ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے ثنایا اولا، ٹھیک ہے، اولا یا اولیا، اور جو نیچے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا سفلا، ٹھیک ہے۔ ہم اوپر والوں کی بات کریں گے، ثنایا یہ جو دو دانت ہیں جن کو دودھ کے دانت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان دو دانت جو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، ثنایا کہا جاتا ہے۔ ان کا نام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو بالکل ہمارے سامنے دو دانت ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، ثنایا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے، ثنایا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک دانت آپ دیکھیں گے جو یلو میں آپ کو شو ہو رہے ہیں دونوں طرف، ٹھیک ہے، درمیان میں بالکل ثنایا آگے، اس کے ایک طرف جو ہے وہ یلو کلر میں شو کیا گیا ہے اور ایک دوسری طرف جو ہے یلو کلر میں شو کیا گیا ہے، یعنی لیفٹ اور رائٹ، ان کو کہا جاتا ہے ربائی، ٹھیک ہے، ربائی ان کا نام ہے، یعنی ثنایا کے بالکل ساتھ جو دانت ہے ایک دانت، ٹھیک ہے، دونوں طرف ایک دانت آپ کو یلو میں شو ہو رہا ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے ربائی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، اب یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا جو پہلے بالکل سامنے دو دانت ہیں ان کو ثنایا کہا جاتا ہے، اور ثنایا کے ساتھ ایک دانت جو ہے جس کو یلو کلر میں شو کیا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے ربائی، ٹھیک ہے، اس کو ربائی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم پرپل کلر کی طرف۔ پرپل میں آپ لوگوں کو ایک دانت شو ہو رہا ہوگا پرپل میں، اس کو کہا جاتا ہے انیاب، ٹھیک ہے، انیاب کہا جاتا ہے اس کو، یہ ایک دانت ہوتا ہے اس کے ساتھ ربائی کے ساتھ۔ اور آپ نوٹ کریں گے، اپنے دانت کو ہاتھ لگا کے دیکھیے گا کہ یہ والا دانت جو ہے یہ نوک والا دانت ہوتا ہے، اس کو عموماً ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نوک والا دانت ہے، ٹھیک ہے۔ اور عربک میں اس کو کہا جاتا ہے انیاب، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل دانت کیا ہے وہ چار ہو گئے ہمارے پاس، انیاب بھی، دو اوپر والے جبڑے میں اور دو نیچے والے جبڑے میں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ دیکھیں دوبارہ ان کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دو دانت دیکھیں وہ کیا ہے، ثنایا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک ایک دانت جو ہے یلو کلر میں وہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس ربائی ہے، اور ان کے ساتھ ایک ایک دانت جو ہے وہ انیاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھے ہیں ثنایا، ربائی اور انیاب، ثنایا، ربائی اور انیاب، ٹھیک ہے، ثنایا، ربائی اور انیاب۔ کتنے دانت ہو گئے اگر ہم ٹوٹل ان کی کاؤنٹنگ کریں تو یہ ہو گئے ہمارے پاس 6 دانت۔ اب ہم دیکھتے ہیں حرف حافیہ کو، ہم اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ہمیں دانتوں کے نام جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے ہمارے مخارج میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حافیہ کی۔ حافیہ حافہ سے نکلا ہے۔ اب حافہ کیا ہے، حافہ ہماری زبان کے موٹے کنارے کو کہا جاتا ہے۔ موٹے کنارے کون سے، جو پیچھے والی سائڈ پہ ہیں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہماری زبان آگے سے پتلی ہے، اس کے کنارے، اس کی سائڈز جو ہیں وہ آگے سے پتلی ہیں، جیسے جیسے ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں ہمارے کنارے زبان کی جو سائڈز ہیں وہ موٹی ہوتی جا رہی ہوتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حافہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جو حرف ادا ہوگا اسے کہا جائے گا حرف حافیہ، اور یہاں سے ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے دود، ٹھیک ہے، اس کی ہم پہلے ادائیگی کرتے ہیں پھر ہم اس کا مخرج دیکھیں گے، ٹھیک ہے، دود، دود، اس طرح سے اس کو پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، باریک نہیں پڑھیں گے، دود، اور اینڈ پہ د اس طرح سے ساؤنڈ دیں گے کلکلا والی، دود،
ٹھیک ہے، اب اس کا مخرج دیکھتے ہیں. اس کا مخرج یہ ہے کہ ہمارے جو زبان کے موٹے کنارے ہیں وہ اوپر نواجس سے لے کے دواحک تک لگیں گے. ٹھیک ہے، نواجس سے لے کے دواحک تک لگیں گے. اب نواجس کیا تھا؟ ہمارا جو بالکل آخری والی داڑ تھی وہ تھی نواجس، اور دواحک تک لگے گی وہ یہ 5 داڑیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک لگے گی زبان کے موٹے کنارے تو دود دا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں سے اب ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کیا، اب اس میں کتنے دانت آگے؟ ناجز آگے، 3 توحین آگے اور ایک دواحک آگیا. اب اس میں ایک چیز کی ہمیں چوائس دے دی گئی ہے کہ چاہے ہم اپنی زبان دائیں طرف سے لگا لیں اوپر داڑوں کو، چاہے ہم بائیں طرف سے لگا لیں یا دونوں طرف سے لگا لیں، یہ ہماری اپنی چوائس ہے. ایک دفعہ پھر ادا کرتے ہیں، دود دود، اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہم ان کے نیمز جو ہیں وہ یوز کریں گے، جیسے ہم نے ابھی استعمال کیا نواجس سے دواحک تک. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم باقی جب پڑھیں گے مخارج باقی حرفوں کے، تو وہاں پہ باقی حروف کے، تو وہاں سے کیا ہے، ہمیں دانتوں کے نام ہی ہم نے لینے ہیں. اور جب آپ دانتوں کے نام یاد کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر آپ لوگوں کی کوئی کیوری ہے، آپ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آیا، کسی دانت کے بارے میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، تو اگر کوئی نام میں پرابلم ہے تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا آنسر کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت. دعا پڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.